ہے اس وقت علی محمد ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود ہیں. ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں. علی محمد صاحب، آپ کا حلقہ جو مردان تخت بائے ہے، مقابلہ خاصا سخت کہا جا رہا ہے، کیا صورتحال اس وقت آپ تک اطلاعات سر پہنچ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے بول نیوز کا شکریہ، آپ مشکل وقت میں حق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. دیکھیں، آج میں جتنے پولنگ اسٹیشنز پہ گیا ہوں ابھی تک تو الحمدللہ پرامن ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کم از کم ایک بمقابلہ 3، ایک بمقابلہ 2 تعداد سے ہمارے کیمپس پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے الحمدللہ. صحیح. تو اس طرف جو ہیں 11-12 جماعتیں اور اس علاقے کی 3-4 بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی، ANP، مسلم لیگ نون اور جماعت اسلام، اور ساتھ میں اور چھوٹی جماعتیں، یہ ایک طرف ہیں اور ہماری جو ہے جماعت ایک طرف ہے. لیکن الحمدللہ جو میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ بھاری اکثریت سے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا عمران خان صاحب کو، کیونکہ عمران خان صاحب سے ہلکے کی جیت کی بات نہیں ہے، وہ اس وقت پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کی امید ہے انشاءاللہ. صحیح. اچھا علی محمد خان صاحب، تھوڑا سا اگر اس حلقے کی بات کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کافی کانٹے کا مقابلہ ہوگا. خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مولانا قاسم اچھے انسان ہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں. علاقے میں ان کا اپنا ایک اچھا اثر و رسوخ بھی ہے. تو کس طرح کا مقابلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس حلقے سے اللہ نے مجھے 2 دفعہ کامیابی دی ہے اور میرا ہمیشہ طریقہ یہی رہا. میں کبھی بھی لوکل لیڈرشپ کے خلاف ذاتی کوئی بات نہیں کرتا. ہم نے ہمیشہ احترام کا رشتہ برقرار رکھا ہے، اور جب بھی اللہ نے مجھے جیت دی ہے تو سب سے پہلے میں خود مولانا صاحب کے پاس حاضر ہوں. اور اس بار بھی جب عمران خان صاحب آئے ہیں انہوں نے بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے اور انہوں نے ان کو رسپیکٹ دی ہے، عزت دی ہے. لیکن جو بنیادی اور اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر میں ذاتی طور پہ ایک اچھا انسان ہوں، لیکن اگر میں غلط لوگوں کے ساتھ ہوں اور میری وجہ سے امریکہ کے عزائم پورے ہوتے ہیں، رجیم چینج پورا ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں میری اچھائی کس کام کی؟ کہ اگر میری وجہ سے امریکہ نے ایک سازش کی، ملک کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا، کیونکہ وہ وزیر اعظم امریکہ کے خلاف اڈے نہیں دینا چاہتا تھا ان کے حق میں، یا وہ جا کے جناب آزاد خارجہ پالیسی اپنانا چاہتا تھا، چین اور روس سے تعلق رکھنا چاہتا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں آپ کس طرح سے ایک شخص کو ووٹ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ جتنا بھی اپنے آپ کو اچھا کہے، اگر اس کی وجہ سے استعمار اور طاغوتی طاقتوں کو تقویت ملتی ہے، آپ مجھے بتائیں یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کو کس نے بٹھایا ہے؟ اس کو امریکہ نے ہی اسی کی معافی یہ سازش اور یہ ساری مداخلت ہوئی ہے. تو اس لیے میرا تو عرض یہ ہے اپنے حلقے کے ووٹرز کو بھی اور سب کو کہ عمران خان صاحب اس وقت صرف اپنی ذات کی اور اپنی جماعت کی تو جنگ نہیں لڑ رہا، وہ تو پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہے. جب وزیر اعظم کے طور پر ان سے پریشر پڑا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، انہوں نے انکار کیا. جب اس سے پریشر پڑا کہ امریکہ کو اڈے دے تاکہ وہاں سے افغانستان سے حملے ہوں، تو انہوں نے انکار کیا. وہ جا کے امریکہ میں جا کے حرمت رسول کی جنگ لڑ کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم یونائٹڈ نیشنز میں، اور رحمت العالمین اتھارٹی اسلام کے لیے ان کا کردار ہے. ساری چیزیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستانی عوام عمران خان صاحب کو چھوڑ کے کسی اور کا انتخاب کریں. اچھا علی محمد صاحب، ایک چیز جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں آپ کامیاب ہوئے اور اس کے بعد آپ کا استعفیٰ منظور ہے. 58,000 سے زائد آپ کے ووٹ تھے علی محمد صاحب، لیکن جو کیلکولیشن پی ڈی ایم نے کی وہ 1,30,000 کے قریب آپ کے مد مقابل جو ووٹر تھے وہ ووٹ کاؤنٹ کی. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ حلقہ چلیں نسبتاً آسان ہو سکتا ہے. اب 4 جماعتیں ایک طرف ہیں اور ان کا 1,30,000 کا ماضی کا ووٹ ہے، لیکن تقریباً کوئی 60-61,000 نیا ووٹر بھی آپ کے حلقے میں ایڈ ہوا ہے. نوجوان خاص طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیا ووٹر وہ ٹرینڈ کرے گا پی ٹی آئی کی طرف؟ کس طرح سے یہ پھر 4 جماعتوں کا اور اتنے بڑے ووٹ بینک کا مقابلہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو ایک عام سی بات ہے. جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کے 70,000 ہیں اور وہ مخالف جس سے جیتا ہے اس کے 50 ہیں تو 20,000 کا فرق ہو گیا، لیکن اس کے مخالفین کے سارے ووٹ ملا لیں تو وہ لاکھ سے اوپر ہوگا. یہ تو بات ہے جہاں بھی تو مخالفین کے سب کے جو ووٹ ملائیں گے وہ تو زیادہ ہی بنیں گے. لیکن اس وقت جو نیا ووٹ آیا ہے اور جو امریکہ کے خلاف پوری قوم بیرونی مداخلت کے خلاف نکلی ہے، جس طریقے سے ہماری قوم نے ایک تہیہ کیا ہے اور سارے جتنی بڑی تعداد میں آپ نے اس نے بھی دیکھا ہوگا تخت بئی میں جو جلسہ ہوا اور پرسوں جو کراچی میں ہوا، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. قوم ایک فیصلہ کر چکی ہے تو اس بار وہ جماعتوں کو نہیں نظریے پر کرے گی، اور نظریہ یا پورے کا ہے یا NTM ہے، یا تو پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے یا غلامی کا ہے. تو نہ پاکستانی قوم غلام ہے، نہ ہمارے پرکھے آباء و اجداد جو ہے وہ غلام تھے. ہم نے آزادی کے لیے ملک حاصل کیا ہے، اس لیے تو نہیں حاصل کیا کہ 75 سال بعد اس کو IMF اور امریکہ اور ورلڈ بینک کی غلامی میں دے رہے ہیں. عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس لیے
آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 2/3 سے حکومت بھی آئے گی اور ڈبل تعداد سے انشاءاللہ عمران خان صاحب اس حلقے سے بھی اور ہر حلقے سے جیتیں گے انشاءاللہ۔ خان صاحب آپ نے اس سے پہلے یہاں پہ 2 دفعہ الیکشن جیتا ہے، آپ نے ساری کیمپین بھی دیکھی ہے، حلقے میں جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ خان صاحب اس کو جہاد کہہ رہے ہیں، حقیقی آزادی کے لیے وہ جہاد کہہ رہے ہیں۔ تو جب جہاد کی بات آتی ہے تو نیریٹیو ایک ڈیفرنٹ سٹیج پر ہے، جب جہاد کی بات آتی ہے موٹیویشن ہی ایک الگ سا ہوتا ہے، انسان بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے کانسیکوینسز سے۔ آپ نے کیا چینج دیکھا ہے اس نیریٹیو کے ساتھ اپنے حلقے میں؟ 2 الیکشن میں میں نے لڑے ہیں، 13 کا اور 18 کا۔ 13 میں ایک اور طرح کا ماحول تھا، تبدیلی کا۔ 18 میں مقابلہ 13 کے مقابلے میں زیادہ سخت تھا، لیکن اللہ نے 2 دفعہ جیت دی۔ اس دفعہ 2013 سے بھی زیادہ ماحول ہے، کیونکہ اپنے جلسوں میں اور اپنے کارنر میٹنگز میں تو ویسے ہی اپنے نعرے لگتے ہیں، لیکن جو میں اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں نیوٹرل جگہوں پہ عام لوگ جو پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے ان کی طرف سے جو رسپانس آ رہا ہے تحریک انصاف کے لیے، یہ ایک بہت بڑی چینج میں دیکھ رہا ہوں کہ عام لوگوں میں ایک خاموش ووٹ بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے حقیقی آزادی کے بیانیے کی وجہ سے جڑ گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا علی محمد صاحب، ایک چیز ہے کہ یہ بھی ایک تاثر ہو رہا ہے، ہم کراچی میں بھی یہاں جب حلقوں میں نکلے ہیں گفتگو ہو رہی کہ یار عمران خان صاحب کو ووٹ تو ہم دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر اسمبلی میں تو جانا نہیں ہے، تو اس ووٹ کا تو یہ بھی ایک تاثر ہے جو مختلف حلقوں میں سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ نہیں آپ سمجھتے کہ لوگ ووٹ ڈالتے ہوئے یہ بھی سوچیں گے کہ جس نے اسمبلی میں جانا ہے، جس نے مسئلہ حل کرنا ہے، ووٹ ادھر جائے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ان کو کیوں ووٹ کریں جو اسمبلی میں بیٹھیں گے نہیں۔ تو ایک تو جنرل الیکشن 2-3-4 مہینے کے اندر جنرل الیکشن ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے میں جو بھی اسمبلی میں بیٹھے گا وہ کچھ بھی ادھر سے نہیں لا سکتا۔ ان اسمبلیوں نے اپنی ایک مدت جو کر سکتی ہے ایک طرح سے پوری ہی کر لی ہے، کیونکہ وہاں سے قوم کو ملنا کوئی نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ اب فیصلہ اس بات کا ہونا ہے، اس قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے بیرونی مداخلت کر کے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی کی بات کی، ایبسولوٹلی ناٹ کہا، تو اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس قوم کا لیڈر تو حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اور اس نے تو حقیقی آزادی کے لیے اپنی حکومت اور اپنی اقتدار اور اپنی سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا یہ قوم حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے یا غلامی کے ساتھ کھڑی ہے؟ تو یہ تو اب کس چیز پہ ووٹ پڑ رہا ہے، یہ تو اسمبلیوں کی بات ہی نہیں ہے۔ 2-1 مہینے اسمبلی میں جا کے کسی نے کیا تیر مار لینا ہے؟ باقی جہاں تک ترقیاتی کاموں کا تعلق ہے، اگر میرے اپنے حلقے کی، یہ لوگ 20-20 سال سے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، 3.5 سال کے اندر ہم نے یہاں جتنے گیس بجلی لوگ مینجمنٹ کے لیے، جو الیکٹریفیکیشن کے لیے، جو اسکول، جو ہاسپٹل کے جو یہاں گیس سارے جو گیسیفیکیشن کے کام ہوئے ہیں وہ تاریخی ہیں، لے آئیں یہ اپنے کام 20 سال کے۔ اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ، دین کے نام پہ ووٹ یہ لوگ لے کے جاتے ہیں، اور خاتم النبیین کی قرارداد عمران خان صاحب کئی سپاہی علی محمد پاس کروا کے لاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور دین کے نام پہ ووٹ یہ لوگ لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رسول عمران خان امریکہ میں جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑتا ہے۔ تو جو دینی خدمات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہماری جماعت کی اور ہماری اور جو ترقیاتی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہر غریب بچے کے، ہر غریب آدمی کے جیب میں 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ جو عمران خان نے ڈالا ہے، اور جو ایجوکیشن میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے ہیں، ایجوکیشن کو آپ دیکھیں، ہیلتھ کو دیکھیں، پولیسنگ نظام کو دیکھیں، ہر طرح سے یہاں پہ ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں یہ الیکشن جو ہے یہ اسمبلی سے کوئی ترقیاتی کام لانے کا الیکشن نہیں ہے، یہ تو ایک بیانیے کا الیکشن ہے کہ کیا یہ قوم عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی تحریک میں ان تمام طاقتوں کے خلاف جو پاکستان کو غلام رکھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں کھڑی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے پچھلا دیکھ لیا، جس طرح لاہور جیتا، جس طرح پنجاب جیتا، جس طرح کراچی کا جیتا، جس طرح دوسرے بائی الیکشن جیتے، جس طرح بلدیات ادھر جیتا، اور انشاءاللہ آج 7 کے 7 ضمنی انتخابات میں تاریخی انشاءاللہ جیت اللہ تعالیٰ دے گا اس امت مسلمہ کے سپاہی کو، اس ٹیم لیڈر عمران خان۔ ٹھیک ہے، اچھا خان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی علی محمد صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے سر؟ جی علی محمد صاحب ایک سوال، یہاں آپ نے 7 سیٹوں کے حوالے سے آپ کے حلقے کے ہم نے تفصیلی بات کی، آپ بھی مطمئن ہیں خاصا یہاں بہتر صورتحال ہے، ساتھ ہی آپ کے صوبے کے 2 اور ہیں، 4 سدہ آپ کے قریب اور دوسرا پشاور، دونوں نشستوں پر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب یہاں بھی کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں 4 سدوں کا بھی میں آپ کو بتا دوں، پشاور تو ہے ہی تحریک انصاف کا ہاتھ ہے، کیونکہ پشاور میں جس طرح عمران خان کے ساتھ پشاور ویلی پوری کھڑی ہوئی ہے، چاہے اس پشاور ویلی میں سوابی، 4 سدہ، مردان اور پشاور پر آتا ہے، تو پشاور میں تو ویسے ہی انشاءاللہ اسٹرانگ ہے۔ اور جہاں تک 4 سدے کا تعلق ہے،
मैं समझता हूँ कि वहाँ PDM का केस उनकी कैंडिडेट असफंदियार बट्टी साहब के बेटे ने बड़ा खराब किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ की सियासत में जो उनके अबावजात का इख्तियार था, वली खान साहब और उनके परदादा बादशाह खान के वालिद असफंदियार वली साहब, हमारा तो खानदान ताल्लुक है उस फैमिली से। मैंने ये देखा है कि उन्होंने अपने पुरखों की जो रवायात हैं उसको छोड़ के जिस तरह से बदकिस्मती से गालम गलोच का एक तरीका जलसे रखा और जिस तरीके से एमन वली साहब ने अपने आप को पेश किया है, तो वहाँ की अपनी है जो कल्चर है उसने ही उनको रिजेक्ट है, क्योंकि हमारे मुस्लिम कल्चर में क्या है, बदतरीन से बदतरीन मुखालिफ को गाली नहीं दी जाती और जब कोई आता है उसको वेलकम करते हैं और दलील से बात होती है, और उनके बावजूद वली खान साहब ने हमेशा दलील से बात की थी। जी, ये नौजवान जो है सही। चले, बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल जान